وقل رب زدنی علما۔ ایک بہن نے ایک میسیج بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ میسیج میں ایک حدیث ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے بھیجا ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس حدیث کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری ایسی بہت ساری روایتیں آتی ہیں جن سے شوہر کی اطاعت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بعلها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہ ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، رمضان کے مکمل روزے رکھ لیتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے، یہ 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے، اگر یہ 4 کام کر لیتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے ادخلی من ای ابواب الجنت شئت، کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان عورتوں کے لیے جو نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں اور شوہر کی اطاعت کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ کسی دوسرے کے سامنے میں سجدہ کرے تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس بات کی ہماری شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کسی انسان کو سجدہ کرے۔ اس حدیث سے بھی شوہر کا مقام، شوہر کا مرتبہ اور شوہر کی عظمت سمجھ میں آتی ہے اور شوہر کی اطاعت کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کسی ضرورت کے تحت آئی تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی اور پھر پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنی طاقت کے مطابق ان کا حق ادا کرنے میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتی۔ تب آپ نے فرمایا تھا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہی ہو، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت ہے اور وہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ گویا کہ ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کر کے جنت جا سکتی ہے اور شوہر کی نافرمانی کرنے کا انجام جہنم ہے۔